ہائے گلگت بلتستان، تمہاری خوبصورتی اور امن کو ہر کچھ وقت کے بعد کس کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو جنت کا ٹکڑا ہے، برف سے ڈھکے پہاڑوں کا آنگن، صاف شفاف دریاؤں کا مسکن، خلوص محبت اور مہمان نوازی کی سرزمین۔ آخر تجھ پر سیکٹیرین وائلنس کا زنگ کیسے لگ جاتا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں یاسر جمال استوری۔ گلگت بلتستان، جہاں 3 بڑے مسلک سنی، شیعہ اور اسماعیلی صدیوں سے ایک ساتھ آباد ہیں، یہ دھرتی آج ایک ایسی دھرتی بن گئی ہے جہاں ذاتی جھگڑے بھی فرقہ وارانہ رنگ اختیار کر لیتے ہیں، جہاں محلے کی لڑائی لمحے بھر میں بڑے تنازع میں تبدیل ہو جاتی ہے، جہاں چھوٹی سی غلط فہمی پورے امن کو ہلا دیتی ہے۔ 1988 سے شروع ہونے والی فرقہ وارانہ کشیدگی آج تک سینکڑوں جانیں لے چکی ہے، لیکن زخم آج بھی تازہ ہے۔ حال ہی میں قاضی نثار صاحب پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا اور گلگت بلتستان کا امن پھر خطرے میں پڑ گیا، لیکن اللہ کا کرم، امن بحال ہو گیا، اور اب گلگت بلتستان کی واحد یونیورسٹی قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں 2 طلبہ کے درمیان ایک ذاتی جھگڑا ہوا اور ایک دوسرے پر گستاخی جیسے الزامات لگا کر فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی، جس سے یونیورسٹی میں افراتفری پھیل گئی اور سیکورٹی ایجنسیز کو مداخلت کرنا پڑ گئی۔ اسی دوران شہر بھر میں کشیدگی اور مظاہرے دیکھے گئے۔ یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں، KIU میں اکثر اس جیسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ جو درسگاہ علم کا گہوارہ ہونی چاہیے تھی، کچھ شرپسندوں نے اسے فرقہ وارانہ تنازعات کا مرکز بنا دیا۔ نوجوانوں، ہوش کے ناخن لو، یہ خطہ تمہارے سہارے ہی آگے بڑھے گا۔ اس جنت کے ٹکڑے کی حفاظت بھی تم ہی نے کرنی ہے، مگر افسوس تم ہی آپس کے اختلافات اور نفرت کے ناسور میں جکڑے ہوئے ہو۔ یہ خطہ، یہ جنت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر لڑنا ہے تو جہالت کے خلاف لڑو، اگر آواز اٹھانی ہے تو صحت، تعلیم اور ترقی کے لیے اٹھاؤ۔ نہ تمہارے پاس بجلی ہے، نہ معیاری ہسپتال، نہ اعلیٰ تعلیمی ادارے، نہ کوئی انڈسٹری، تو پھر جھگڑا کیسا اور کس بات کا؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ تم اپنے سیاستدانوں سے ان حقوق کا مطالبہ کرو، نہ کہ فرقہ وارانہ فسادات میں الجھ کر ایک دوسرے کے جانی دشمن بنو۔ اگر لڑنا ہی ہے تو سیکٹیرین وائلنس کے خلاف لڑو، ایک دوسرے کے خلاف نہیں۔ آخر کب تک گلگت بلتستان سیکٹیرین وائلنس جیسے ناسور سے جلتا رہے گا؟ کب تک یہ جنت ہماری ہی غلطیوں سے زخمی ہوتی رہے گی؟ وقت ہے اب بدلنا ہوگا، امن کو گلے لگانا ہوگا، کیونکہ یہ جنت تمہاری ہے اور اس کی حفاظت صرف تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ شکریہ۔